السلام علیکم ناظرین، اسکردو بلتستان سے آپ کی خدمت میں حاضر، ہمیشہ کی طرح ایک خاص موضوع لے کے آج ہم بلتستان کی تاریخ کے بارے میں کچھ بات چیت کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسکالر، ادیب، محقق محمد حسن حسرت صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حسرت صاحب، آپ ذرا ہمیں، ہمارے ناظرین کو بلتستان کی تاریخ کے بارے میں، تاریخ تو خیر بہت طویل ہے، جس طرح ہمارے سامنے کتاب رکھی ہے، آپ کی پہلی کتاب تاریخ کے بارے میں ہے، تو تاریخ کے بارے میں تھوڑا مختصر سا بتائیے۔ شکریہ جی آپ کا۔ بلتستان کی تاریخ تو صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے، ان سب کو سم اپ کر کے اگر ہم بتانا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو یہ ہے کہ یہاں قبل مسیح کے دور سے یہ علاقہ آباد تھا صدیوں سے، اور یہاں تبتاً تہذیب کی ابتدا ہوئی ہے، اور اس علاقے پر کسی زمانے میں پلولا شاہی کی حکومت بھی رہی۔ اس کے بعد پھر جب تبت کا جو پلولا شاہی اس کی حکومت تھی، اس کے حصے بکھرے ہوئے، تو بلتستان بھی اس کے چنگل سے آزاد ہو کے مختلف یونٹوں میں تقسیم ہوا بلتستان جی۔ اور بلتستان کے جو مختلف علاقے ہیں ان پر مختلف ڈائنسٹیز کی حکومت رہی۔ اسکردو، کھرمنگ اور رندو پر، بلکہ بعد میں استور پر بھی مقپون حکومت رہی۔ جی۔ شیگر پر اماچا حکومت کرتے رہے، اماچا خاندان کے افراد، جبکہ خپلو اور کیرس پر یبگو ڈائنسٹیز کی حکومت قائم ہوئی۔ جی۔ یہاں ابتدا میں بون ریلیجن رائج تھا، جو اسی خطے میں وہ بونیزم، جو بون مذہب تھا، وہ اسی خطے میں ابھرا اور یہیں پہ ختم ہوا۔ البتہ لاسا اور لداخ میں محدود پیمانے پر بون ریلیجن کے فالوورز موجود ہے اس وقت بھی۔ بون ریلیجن کیا ہے؟ جس چیز سے وہ متاثر ہو جائے اس کے سامنے وہ جھک جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد 152 یا 125 قبل مسیح کے دور سے یہاں بدھزم کی تبلیغ شروع ہوئی ہے شمالی ہندوستان کی طرف سے، جی۔ اور اس کے بہت سارے آثار بلتستان کے چٹانوں پہ نقوش کی صورت پہ موجود ہیں، جیسا کہ یہاں منٹھل جو راگ کارونز ہیں، بدھا راگ جسے کہتے ہیں، اس پر جو منڈالا کے نقوش موجود ہیں، جس پر گوتم بدھ کی تصویر بھی ہے، اور 22 مختلف گوتموں کی تصویریں منقش ہیں، جس میں گزرے ہوئے گوتم بھی ہے اور آنے والے گوتم بھی ہے۔ گزرے ہوئے گوتم کو بدھسٹ اصطلاح میں کلپاس کہتے ہیں، اور آنے والے کو میتریا کہتے ہیں۔ تو 22 گوتم بدھ کے ارد گرد ان کے نقوش موجود ہے، اور ایک تصویر میں ایک بندہ کھڑا نظر آ رہا ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا لمحے کی تصویر ہے۔ تو یہ بدھزم کے آثار بھی جگہ جگہ موجود ہے۔ پھر 14ویں صدی عیسوی میں ایران سے امیر کبیر سید علی محمدانی یہاں تشریف لائے۔ وہ پہلے اسلام کے مبلغ ہیں جنہوں نے اس علاقے میں اسلام کا نور پھیلایا، اور 783 ہجری میں پہلی دفعہ وہ پہلے کشمیر تشریف لائے، کشمیر سے بلتستان آئے، دوسری دفعہ وہ سینٹرل ایشیا سے ہو کے شیگر کے راستے پھر یہاں داخل ہو گئے، وہ 785 ہجری میں۔ تو بلتستان کے بیشتر علاقے امیر کبیر سید علی حمدانی کے ہاتھوں مشربہ اسلام ہوئے۔ پھر ان کے بعد بعض روایات کے مطابق سید محمد نوربخش بھی تشریف لائے، بعض روایات میں ان کے آنے کے آثار نہیں بتائے جاتے ہیں۔ پھر ان کے بعد
سید شمس الدین عراقی، میر شمس الدین عراقی یہاں تشریف لائے، پہلے کشمیر اور کشمیر سے پھر یہاں آئے. تو کہنے کا مقصد ہے یہاں شمس الدین عراقی کے دور میں پورا علاقہ مشرف اسلام ہو چکا تھا. اور بلتستان کی تاریخ کو ہم سم اپ کر کے بتا دیں تو یہاں 1588 عیسوی سے لے کر 1625 عیسوی تک کا دور علی شیر خان انچن کا دور ہے، جو بلتستان کی تاریخ کا سنہرا دور کہلاتا ہے. جی ہاں، سنہرا دور کہلاتا ہے. تو انہوں نے ایک طرف تبت پرنگ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف گلگت و چترال تک کے علاقوں کو فتح کر کے اپنے زیر نگین لایا. اور انہوں نے پھر سفارتی تعلقات بھی پیدا کیے ایران کے صفوی بادشاہوں کے ساتھ، اور ہندوستان کے مغل بادشاہوں کے ساتھ بھی ان کے سفارتی تعلقات تھے، جن کے تذکرے تاریخ ایران میں بھی ذکر ہے اور تاریخ ہندوستان میں بھی ذکر ہے. نہ صرف سفارتی تعلقات پیدا ہوئے بلکہ ازدواجی رشتے بھی قائم ہوئے، جیسا کہ تاریخ میں ذکر موجود ہے تاریخ ہندوستان میں کہ علی شیر خان انچن کی ایک بیٹی کی شادی ہوئی تھی اکبر اعظم کے بیٹے شہزادہ سلیم جہانگیر سے، جن کا نام کمل رانی تھا. اسی طرح خود علی شیر خان انچن کی جو شہزادی تھی، ان کی جو رانی تھی وہ مغل شہزادی تھی، وہاں سے بیاہ کے وہ لائے تھے. اسی طرح ان رشتوں کو استوار کرنے میں جو سفارتی فرائض انجام دیے تاریخ ہندوستان میں بھی ذکر ہے. ملا عبدالقادر بدایونی کی کتاب میں بھی ہے. وہ تھے ملا طالب اصفہانی، جنہوں نے سفارتی فریضہ انجام دیا تھا. اسی طرح صفوی بادشاہوں کے ساتھ بھی ازدواجی رشتے اس طرح سے قائم ہوئے کہ میر عارف اردبیلی، ان کا تعلق بھی صفوی ایران کے کسی شاہی خاندان سے تھا. تو وہ بھی یہاں تشریف لائے تھے. علی شیر خان انچن کی ایک بیٹی کی شادی میر عارف حسینی اردبیلی سے ہوئی تھی. ان کی راجگی کا جو نظام تھا، ان کی حکومت قائم رہی یہاں تک کہ 1800 عیسوی میں بظاہر تو یہاں راجہ احمد شاہ کی حکومت قائم تھی پورے بلتستان پر. مقپون راجہ احمد شاہ، اس کی حکومت قائم تھی، لیکن اندرونی طور پر ان کے درمیان جب کلش جاری تھی تو 1840 میں یہاں آپس کی ناچاکنگ کی وجہ سے پھر مہاراجہ گلاب سنگھ کی فوج نے یہاں حملہ کیا وزیر زوراور سنگھ کی قیادت میں، اور اس علاقے کو فتح کر کے نہ صرف راجہ احمد شاہ بلکہ آماچہ خاندان کے راجہ حیدر خان حیدر اور ان کے اہل عیال کو بھی یہاں سے اسیر کر کے جموں لے گئے، اور جموں سے پھر کشتواڑ لے گئے، اور پھر مختلف زندانوں میں انہوں نے زندگی گزاری، اور بعد ازاں پھر ان کو ہمیشہ کے لیے ترال میں مقپون خاندانوں کو ترال میں آباد کیا، جن کی اولادیں اب تک ترال میں ہیں. البتہ راجہ حیدر خان حیدر کے انتقال کے بعد راجہ مراد علی خان آماچہ کو انہوں نے چھوڑ دیا، جو واپس یہاں شگر آ کے انہوں نے شگر میں زندگی کی ہے. تو اس طرح سے ڈوگروں کی حکومت یہاں قائم ہوئی 1840 کے بعد سے، اور پھر اس کے بعد سے 1947 تک. 1947 میں جب مملکت خداداد پاکستان معرض وجود میں آیا، اور میں یہ بات بھی کہتا چلوں کہ ہمارے بلتستان کے لوگوں کی تحریک پاکستان میں بھی بہت بڑی خدمات ہیں. ہمارے لوگ اس زمانے میں یہاں سے جاتے تھے شملہ، منصوری، نینی تال، ڈلہوزی، کالکا وغیرہ میں وہاں آباد تھے. اور جب تحریک پاکستان شروع ہوئی تو ہمارے لوگوں نے بڑی خدمات انجام دی. قائد اعظم کے دست و بازو بن کر مسلم لیگ کو تقویت دینے میں، تحریک پاکستان کو مؤثر کرنے میں جو رول ادا کیا،
وہ تاریخ کا اہم ترین باب ہے۔ قائد اعظم کے ساتھ جو بلتستان کے رضاکار موجود تھے، قائد اعظم نیشنل گارڈ کے، میں آپ کو وہ تصویر دکھا سکتا ہوں، تو وہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور پھر پاکستان بننے کے بعد گلگت بلتستان کے لوگوں نے بھی اسلامی رشتے کی بنیاد پر یہاں ڈوگروں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، تحریک شروع کی، باقاعدہ جنگ لڑ کے پہلے 1 نومبر 1947 کو گلگت آزاد ہوا، اور پھر ایک طویل خونریز جنگ کے بعد 14 اگست 1948 کو بلتستان آزاد ہوا۔ یقیناً اس آزادی میں ہر علاقے کے، ہر گاؤں کے مرد و زن، بڑے چھوٹے، سب کا رول ہے۔ بالخصوص مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ بلتستان میں آزادی کی تحریک کم از کم ہمارے اس گاؤں سے شروع ہوئی تھی، اور یہ گاؤں جنگ آزادی کا ہیڈ کوارٹر بھی رہا تھا۔ یہاں کرنل احسان علی یہیں پہ رہے، یہاں کرنل متاع الملک جو چترال اسکاؤٹس کے کمانڈر تھے وہ یہیں پہ رہے۔ تو جو بھی پلاننگ ہوتی تھی، جو بھی منصوبہ بندی حکمت عملی طے ہوتی تھی، وہ یہیں سے ہوتی تھی، اور پھر اس پہ عمل درآمد ہوا کرتا تھا۔ اور جی ہاں، سندس میں۔ تو مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ میرے گاؤں ہیڈ کوارٹر ہونے کے ساتھ ساتھ پھر جنگ آزادی کی تحریک میں، اس جنگ میں سب سے اہم ترین ایک باب وہ ہے پدم کا معرکہ۔ پدم کے معرکے میں آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر، 1 جنوری 1949 کو جب سیز فائر ہوئی تھی تو یہاں سے 4 بٹالین، 4 مطلب ان کے گروپس جو حملہ آور ہوئے تھے حریت پسندوں کی، مجاہدین کی، ایک دراز سیکٹر سے، ایک کرگل سیکٹر سے، ایک نبرا سیکٹر سے، اور ایک گروپ گیا تھا یہاں سے پدم کی طرف، بہت آگے ہے پدم زانسکر۔ تو یہاں سے کرگل 8 پڑاؤ ہے، اور کرگل سے زانسکر 8 پڑاؤ ہے، اتنا دور۔ تو وہ گروپ وہاں گیا تھا۔ تو سیز فائر کا آرڈر ہونے کے بعد بھی وہ لڑتے رہے۔ میں اعزاز اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ وہاں جو 35 مجاہدین تھے ان کو یو این او نے بعد میں نکالا وہاں سے، یو این او کے آرڈر پہ۔ تو ان 35 مجاہدین میں سے 11 کا تعلق میرے گاؤں سے تھا۔ ان میں بیشتر ہمارے رشتہ دار تھے، اور 3 مجاہد میرے خاندان کے بھی اس میں شامل تھے۔ تو اس طرح سے لوگوں کی جدوجہد، لوگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ علاقہ آزاد ہوا، اور خدا آزاد مملکت پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا۔ لیکن یہ بات کہے بغیر ہماری بات مکمل نہیں ہوتی، ہماری تاریخ مکمل نہیں ہوتی ہے کہ 72 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس علاقے کو اب تک پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں، پاکستان کے سینٹ میں، اور اس علاقے کی ایک شناخت ہوتی ہے، وہ شناخت ابھی تک نہیں ملی ہے۔ اگرچہ ہماری منزل قریب ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم منزل کی طرف رواں دواں ہے، لیکن یہ وقت کا تقاضا ہے کہ اس علاقے کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنا کر اس علاقے کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، اس علاقے کی تاریخ، اس علاقے کی ثقافت، یہاں کی تہذیب، یہاں کی زبان، یہاں کا ادب، ان سب کو تحفظ دینا یہ حکومت پاکستان کا فریضہ بھی ہے۔ اس علاقے کی شناخت کو محفوظ کرنا یہ پاکستان کے فریضے میں آتا ہے۔ تو ہم توقع رکھتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ اس علاقے کو جلد از جلد اپنے حقوق دے کر، اس علاقے میں جو آزادی کی جنگ میں جن لوگوں نے اپنا خون جگر دیا ہے، اپنی نیندیں حرام کر کے، دن کے آرام و سکون، چین، سب کچھ برباد کر کے قربانیاں دے کے اس علاقے کو جو آزاد کرایا ہے، اس آزادی کی قدر کریں، اور اس علاقے کو اپنے حقوق سے جلد از جلد نوازا جائے۔ جی ناظرین، واقعی یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان کے ساتھ آزاد نہیں ہوا، لیکن یہاں کی عوام نے ڈوگرا راج کو یہاں سے بھگایا،
خالی کروایا علاقے کو، اور اپنی مرضی سے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، اور ہم پاکستان کے ساتھ ہی الحاق چاہتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن جس طرح محمد حسن نصرت صاحب نے بتایا کہ ابھی تک ہمیں کوئی آئینی حقوق اور اس طرح کے کوئی خاص حقوق حاصل نہیں ہیں پاکستانی ہونے کے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ مختلف دور میں وعدے تو ہوتے رہے، امید ہے کہ یہ حکومت اس بارے میں سنجیدگی سے کوئی فیصلہ کرے گی اور ہمیں اپنے حقوق مل سکیں۔ ناظرین، وقت ہوتا ہے کہ وقفے کا، وقفے کے بعد ہم محمد حسن نصرت صاحب سے بلتستان کے تہذیب و تمدن کے بارے میں بات چیت کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔